جو ہے یہ جو ہے کہ فقہ الاقلیات کی جو بنیادیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے تتغیر الاحکام بتغیر الزمان، عرف و عادت کی رعایت، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ کوئی فقہ الاقلیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ہمیں فقہ الاقلیات کے پس منظر میں اس کی اہمیت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ جس عرف میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، اور آپ جب تک ماحول کو نہیں سمجھتے ہیں آپ صحیح رائے نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بند کمرے میں بیٹھ کر کے صرف کتاب کی عبارت کو سامنے رکھ کر کے رائے دیتے ہیں تو ہم سے رائے میں غلطی ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بازار جایا کرتے تھے، بازار میں پھرتے تھے، بازار میں لوگوں سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے. تو آپ جب بازار جاتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا ماحول سمجھ آتا ہے. آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں نا، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ ایک رائے ہم پڑھے ہوئے ہیں، اسی رائے پہ ہم جمے ہوئے ہیں، گئے دیکھا رائے بدل گئی. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جماعت ثانیہ ہے یا تعدد جمعہ ہے. یہی لکھتے رہے کہ جماعت ثانیہ تعدد جمعہ جائز نہیں ہے، لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، کہیں آس پاس میں مدرسہ ہو وہاں نماز پڑھ لیں، شادی خانہ ہو کہیں وہاں نماز پڑھ لیں، لیکن جماعت ثانیہ نہ کریں، دوسری جماعت جمعہ کی نہ کریں. یہی لکھتے رہے. گیا کئی جگہ، ممبئی گئے کئی مرتبہ تو جماعت ثانیہ ہی میں نماز پڑھنے کی نوبت آئی. وہاں گئے، معلوم ہوا کہ یہاں 10 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں ہے. ایک مسجد ہے، مسجد بھی نہیں ہے، یہ اتنا ہی بڑا ہال تھا، ہوٹل تھا، وہ مسلمانوں نے خرید کر کے اس کو مسجد بنا دیا. بنانے کی پرمیشن نہیں ہے. پیسہ ہے لوگوں کے پاس، چاہیں گے تو 4-5 منزلہ بنا کر کے ضرورت پوری کر سکتے، پرمیشن نہیں ہے. روڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قانون منع ہے. 5 سے 10 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی مسجد نہیں ہے. اب آپ کیا کریں؟ سب لوگ ایک ٹائم پہ آ گئے، پڑھ ہی نہیں سکتے، آس پاس میں کہیں کچھ جگہ نہیں. آدھے لوگ باہر کھڑے رہے کہ یہ جماعت جب نکل جائے گی تو جا کے پڑھیں. اب یہ وہ مجبوری ہے جس کا ادراک آپ کمرے میں بیٹھ کر کے نہیں کر سکتے. آپ کو ماحول کو، عرف و عادت کو، لوگوں کے مسائل کو، مشکلات کو سمجھنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ فقہا نے کس پس منظر میں منع کیا. حدیث کے اندر اگر ممانعت ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ کو تعویلیں کرنی پڑتی ہے. بہت سے مسائل کے اندر حدیث میں آپ تعویل کرتے ہیں. یہی جب ایک مسئلہ آیا تھا ابھی، غیر مسلم ملک میں قیام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو حدیث ہے نا، وہ تو آپ کو وہاں تعویل کرنی پڑے گی، نہیں تو آپ رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. کہاں جائیں گے بھاگ کر کے؟ لوگوں نے پہلے یہ لکھا کہ اپنے ملک میں جو کوئی اگر غیر مسلم ملک کے اندر یا دارالحرب کے اندر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. لکھ دیا لوگوں نے جس زمانے میں لکھنا تھا. اس وقت سرحدی پابندیاں نہیں تھیں، شہریت کے یہ قانون نہیں تھے، جانے اور آنے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ تھا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع، کہیں بھی چلے جاؤ. آج آپ جا کے دیکھیے یہاں سے نکل کے کہیں آپ نکل پائیں تو نکلیے. ویزا لینا پڑے گا، پرمیشن لینی پڑے گی، آپ پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اور اس ویزے کے بیس پہ آپ باہر جا پائیں گے. آپ باہر ہی نہیں جا پائیں. اب جس ملک میں گئے، دبئی جیسا ملک اگر آپ چلے گئے 10 دن کا ویزا رکھ کر کے
اب 15 دن رہ گئے وہاں، آنا مشکل ہو جائے گا، اور رہنا بھی مشکل، آنا بھی مشکل، روز کا روز آپ پہ پینالٹی لگتی رہے گی۔ محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، کما کر کے پیسے وصول کر کے کہیں سے گھر زمین بیچ کر کے پیسے منگائیے، اس کے جمع کر کے واپس نکلیے یہاں سے۔ اور اتنی بڑی تعداد کہاں جائے گی؟ تو پہلے کے جو مسائل تھے اور آج کے مسائل میں فرق ہو گیا نا۔ پہلے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہندوستان میں آپ نے پڑھا کہ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی چلے گئے ہجرت کر کے، تو شاہ ولی اللہ چلے گئے، تو حضرت مولانا زکریا صاحب چلے گئے، حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ جائیے ہجرت کر کے آج، کہ ہم کو جانا ہے مدینے میں رہنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینے میں مرنے والوں کی فضیلت بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ جو یہاں مرے گا میں اس کا سفارشی ہوں۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میں وہاں مر جاؤں، لیکن کیا آپ جا سکتے ہیں؟ آپ ایک مدت کے لیے جائیں گے اور اس سے زیادہ آپ رہ نہیں پائیں گے وہاں۔ تو وہ مسائل جو اس وقت تھے آج بالکل بدل گئے، حالات بدل گئے، ملک بدل گیا۔ کوئی ملک آج لینے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے تھا ایک ملک میں ظلم ہو رہا دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، کوئی بھی ایکسیپٹ کر لے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم ملک میں زیادہ پریشانی ہے۔ آج مسلم ملک سے بڑے بڑے علماء نکل کے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں، یہاں آزادی زیادہ ہے۔ اب اسی بات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بات تو اصل میں بہت زیادہ ادھر ادھر ہو رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا غیر مسلم ملکوں میں قیام کا، میں نے بتلایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ غیر مسلم ملکوں میں رہنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک نے اور کہا کہ تجارت بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی غیر مسلم ملک میں اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ تھوڑے دن کے بعد 300-400 سال کے بعد 1057 عیسوی ہے، شاید تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ 10ویں اور 11ویں صدی کے عیسوی کے عالم ہیں ماوردی، جن کی کتاب ہے الاحکام السلطانیہ۔ اس میں لکھا ماوردی نے کہ اگر غیر مسلم ملک میں رہنے پہ شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو تو وہ اسلامی ملک ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی رائے بدل گئی۔ کہاں تو کیا مسئلہ آ رہا تھا غیر مسلم ملکوں کا، ماوردی کہہ رہے ہیں کہ رہنا وہ اسلامی ملک ہے، وہاں سے ہجرت کرنے اور وہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہو۔ جب اندلس پہ اسپین پہ جو ہے قبضہ ہو گیا، بہت سے لوگ افریقی ممالک میں ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہاں گئے تو وہاں اور پٹائی ہونے لگی۔ تو اب علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں غیر مسلم ملکوں میں رہ سکتے ہو، اور پھر کچھ لوگ وہیں رک گئے اسپین کے اندر ہی۔ تو دیکھیے امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے تھے، امام شافعی، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، بات کے علماء نے بدل دیا ہے اور کہا نہیں وہیں رہ سکتے ہو۔ آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم ملک میں رہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ جو اتنی حدیث ہے، وہ کہا کہ اقوال ہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی ملک جو ہے آپ کو شہری بنا کر کے رکھنے کو تیار نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، سیاسی طاقت ہو، بہت بڑا کوئی ہنر ہو، تو اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ بعض ممالک میں اس طرح کی کنڈیشن ہے، آپ کے پاس اتنا کروڑ روپیہ ہو تو آپ ہمارے ملک کے شہری بن جائیے، اور اتنا کروڑ روپیہ ہو تو آپ کہیں بھی رہ جائیں گے۔ عام لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اب کیا ہے، آپ اس مسئلے کو بدل رہے ہیں۔ تو یہ ہے عرف و عادت کی رعایت۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ یسر اور دفع ضرر، یہ اس کی ایک بنیاد ہے۔ میں نے بتایا جمہوریت کو لوگوں نے اسی لیے اختیار کر لیا کہ اس میں ضرر کو دفع کرنا ہے، بڑی مشکل سے بچ کر کے چھوٹی مشکل میں ہم کو اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اجتہاد، یہ ایک اہم چیز ہے۔ بعض ادوار میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ تصور دے دیا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ میں اب وہ تابانی نہیں رہ گئی، آگے بڑھنے کی اب وہ صلاحیت نہیں رہ گئی، نئی راہ دکھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہ گئی۔
نئے مسائل کو حل کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہ گئی اگر آپ اجتہاد کو ختم کر دیتے. اس لیے کہ اجتہاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی آپ لوگ اگر تمرین بھی کرتے ہوں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا اجتہاد کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ایسا ہے اسی جیسا یہ مسئلہ ہے, یہی تو اجتہاد ہے. کچھ نہ کچھ اجتہاد کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ہے ترجیح کا اجتہاد اور ایک ہے نئی رائے. بعض مسائل کے اندر مختلف اقوال ہیں, ان مختلف اقوال میں ترجیح دینا یہ بھی ایک اجتہاد ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو کیا حکم ہے؟ علامہ ابن القیم نے اس پہ 9 اقوال لکھے ہیں. ہماری کتابوں میں ایک رائے لکھی رہتی ہے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو تفریق ہو جائے گی, ابان الاسلام سے تفریق ہو جائے گی. اور اس طرح کے مسائل میں جہاں پر نظام قضا نہیں ہے اور اسلام کو جو مسلم ممالک نہیں ہیں یہاں پہ آپ اسلام بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ 3 حیض جو ہے وہ ابان الاسلام کے قائم مقام ہو جائے. یہ ایک رائے ہے. اس کے علاوہ 9 اقوال ابن قیم نے لکھے ہیں. یورپی ممالک کے اندر بہت سارے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. آپ نے کہہ دیا نکاح ختم ہو گیا, عورت اپنے معاشرے سے کٹ کے آئی ہے نا, مطلب عورت مسلمان ہوئی, اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے خاندان سے کٹ کے آ گئی, کوئی نہیں ہے اس کا سوائے شوہر کے. اور اب شوہر مسلمان نہیں ہو رہا, یہ مسلمان ہو گئی تو یہ شوہر کے گھر سے بھی نکل جائے گی. کہاں جائے گی؟ اب 2 بچے گود میں ہیں, اس پہ کہاں جائے گی وہ ان 2 بچے کو لے کر؟ مسئلہ ہے نا, اس کی سنگینی کو تو سمجھنا پڑے گا. مسلم ملک نہیں ہے, کوئی ایسی تنظیم وہاں پر نہیں ہے جو اس کو سپورٹ دے سکے. اب وہاں پہ اگر آپ دوسرے فقہا کی آراء کو لے کر کے, مثلا ایک رائے اس میں یہ ہے کہ عورت اسی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے البتہ اپنے اوپر قدرت نہ دے. اگر شوہر کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے, شوہر اس کو گھر سے نہیں نکالے گا اس لیے کہ نکالنے کا مطلب ہو جائے گا کہ اس کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا, وہ نکالنا نہیں چاہے گا. جو مغربی ممالک کے قانون ہوتے ہیں تو وہ نکالنا نہیں چاہ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے نکل جاؤ, آپ نے تو رائے دے دی, آپ مفتی صاحب تھے, آپ نے در مختار کی عبارت نکالی اور نیچے در مختار کی عبارت پیسٹ کیا, کہا عورت کو فوراً 3 حیض کے بعد نکل جانا چاہیے, وہاں سے رہنا حرام ہے. یہ سوچا آپ نے جانا کہاں ہے اس کو, وہاں سے تو نکل گئی, جائے گی کہاں وہ, اس کو بھی تو سوچنا چاہیے آپ کو. نہیں جی وہ تو در مختار میں اتنا ہی لکھا ہوا. یہ یہاں پہ آپ کو ترجیح کی کہ بھئی ایسی صورتحال میں, اب آپ بتائیے مجھے, اگر وہ اسی گھر میں رہ جائے, ٹھیک ہے, اگر ہم آپ کو لکھیں گے کہ بھائی اس کو نکلنا چاہیے, اگر وہ تنہا رہ سکتی ہے, اگر اس کے پاس وسائل ہیں یا اس کے بچے بڑے ہیں یا وہ تنہا کہیں گزارا کر سکتی ہے یا اس کا کوئی متبادل اس کے سامنے ہے, کوئی دوسرا شخص نکاح کرنے کے لیے تیار ہے, تو ہم کہیں گے کہ نکلو وہاں سے, جہنم میں کیوں رہو. لیکن اگر کوئی صورتحال اس کے سامنے نہیں ہے, ہم یہاں پہ ابن قیم کی اس رائے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, صبر کر کے اسی گھر میں رہو, البتہ اس کے ساتھ زن و شو کے جو تعلقات ہیں وہ قائم مت کرو. اب بتائیے کہ کیا دقت اس میں ہوگی؟ یہی کہ بھائی اس گھر میں رہ رہی ہے وہ, لیکن ملنا تو نہیں ہو رہا ہے نا, دونوں الگ الگ ہیں. بہت ممکن ہے کہ بڑا گھر ہوگا, وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ الگ روم میں رہ جائے گی, تھوڑے بہت مسائل ہوں گے, مثلا پردے اردے کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن اس دوسری رائے سے تو بہتر ہے
اس کو روڈ پہ لا کے چھوڑ دیجیے. آپ ایسے مفتی صاحب ہیں کہ آپ اس کو روڈ پہ لا کے چھوڑ دیجیے. یہ شریعت کی یہی ہدایت ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ کہیے ایک چھت کے نیچے رہو, اس مرد سے تعلق مت رکھو. یہ ہے ترجیح, یہ اجتہاد ترجیح کی. آپ نے کوئی نئی رائے نہیں بنائی ہے. آپ کے پاس آپ کے اسلامی تراث کے اندر اور مجتہدین کے اقوال کے اندر ایک قول ہے, جس قول پہ آپ عمل کر کے ایک رائے نکال سکتے ہیں اور ایک ان کو آپ رہنمائی دے سکتے ہیں. یہ ترجیح ہے. کہیں پہ آپ کو اپنے اجتہاد سے نئی رائے بھی بنانی پڑ سکتی ہے, لیکن وہ نئی رائے جو ہوگی وہ آپ کی اپنی رائے نہیں ہوگی. وہ رائے قرآن و حدیث سے مستفاد رائے ہوگی. کہ ایسی صورت میں ہمیں اسلامی شریعت سے یہ رہنمائی مل رہی ہے, قرآن ہمیں اس سلسلے میں یہ رہنمائی کر رہا ہے. یہی ابن قیم ابن تیمیہ ہے, ان کی بعض رائے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے, بات ادھر طویل ہو جائے گی, یہ بنیادی بہرحال اس کے ہیں. ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے اور بہت زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ ہے غیر مسلم کو مبارکبادی پیش کرنا, تہوار میں مبارکبادی پیش کرنا. ہمارے یہاں لوگوں نے لکھا ناجائز. کہاں سے بھائی ناجائز ہے؟ ابن قیم نے لکھا ناجائز, یا حضرت تھانوی نے لکھا ہے ناجائز, فلاں فتاوا میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ناجائز. کر رہے ہیں ناجائز. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کی بنیاد پہ رائے دیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پچھلے زمانے کی رائے میں اور آج کی رائے میں فرق ہو گیا ہو, حالات میں تبدیلی ہو گئی ہو. اب آپ سوچئے, آپ استاذ ہیں ایک اسکول میں, ٹیچر ہیں آپ, استاذ ہیں, آپ کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں غیر مسلم ہیں. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں ایسی ہی مثالیں ہوتی ہیں. مسلمان ٹیچر ہیں, سارے اسٹوڈنٹ غیر مسلم, سارے بچے مسلمان, ٹیچر غیر مسلم. اب آپ کی عید آئی, سارے بچوں نے جو ہے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کی. سر عید مبارک ہو آپ کو, خوشی کا دن بار بار آپ کی زندگی میں آئے. بچے تحفہ لے کر کے عید میں آئے آپ کے گھر پہ, آپ کو بڑا اچھا لگا, کیا ہمیں اچھا میرا عید کی مبارکبادی دے رہے. بچوں کی دیوالی آ گئی, آپ نے روٹ پھیر لیا, آج چھٹی ہے, آج ملاقات نہیں ہو پائے گا, دیوالی مناؤ. کیا آپ کو یہ طرز عمل اچھا لگتا ہے؟ اسلام جس مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے, اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا, کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. قرآن نے کہا وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس سے اچھے میں جواب دو, کم از کم اسی طرح جواب دو. یہ عام ہے, اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. جہاں پہ مسلمان رہتے تھے, ہزاروں میں کوئی ایک آ گیا غیر مسلم, کہا نہیں ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے سلام کا جواب مسلمان کو دو, کافر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ایسے سماج میں جہاں ہر جگہ, ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر چوک چوراہے پہ, ہر فیلڈ میں آپ کو جو ہے آپ کا غیر مسلم ساتھی ہے, آپ کا پڑھنے والا آپ کے ساتھ دوست آپ کا غیر مسلم ہے, آپ کا پارٹنر بزنس کے اندر غیر مسلم ہے, آپ کے مکان کا پڑوسی غیر مسلم ہے. میرا اپنا جو گھر تھا پہلے, تو یہ میرا گھر تھا, اس طرف غیر مسلم, اس طرف غیر مسلم, اس طرف غیر مسلم. اس کے بچے ہمارے یہاں آتے تھے, کھیلتے تھے ہم لوگ ساتھ میں. آج بھی دو طرف غیر مسلم ہیں. اب کس طرح آپ ان سے جو ہے اپنے کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سکوڑ لو, سماج سے کٹ جاؤ, الگ ہو کر کے رہو. اگر ہم ان کے, جب ہم کو وہ ہمارے تہوار کے موقع پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں, ہم نے ان کے تہوار میں ان کو مبارکبادی پیش کر دی, اس پہ کون سا مسئلہ آتا ہے؟ آپ نے کہہ دیا بھائی آپ کا تہوار آپ کو مبارک ہو. کیا اس جملے سے آپ کے دل کے اندر اس مذہب کے حق ہونے کا یقین بیٹھ گیا؟
क्या आपने तय कर लिया कि हाँ आपका मजहब बहुत अच्छा है? ये रस्म के अल्फाज हैं जो जबान पर होते हैं, दिल में नहीं होते हैं। आपका मजहब है, आपको मुबारक हो, हमारा तो वो मजहब नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उस मजहब के किसी रसूम पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन हुस्न मुआशरत जो है उसका तकाजा ये है कि जितना सा मामला वो हमारे साथ करता है हम उतना सा मामला उसके साथ करें। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक किताबी शख्स ने लिखा अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह लिख के जवाब दिया। शागिर्द ने कहा हजरत ये काफिर आप उसको रहमतुल्लाह अलैह लिखती है। तो इब्न अब्बास ने कहा अहुवा ला यईश फी रहमतिल्लाह, क्या वो अल्लाह की रहमत में जिंदगी नहीं गुजार रहा? तो आपके पास तो नमूना मौजूद है कि गैर मुस्लिम अगर आपको सलाम कर रहा है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई मतलब सूरत हाल है, हम आम लोगों को नहीं देने जा रहे। अब आप देखिए, मुल्क का सरबराह जो होता है, ठीक है, मुल्क का सरबराह जो है जिस भी मजहब के मानने वालों का त्यौहार हो उसको मुबारकबादी पेश करता है। आपका वजीर आजम आपको ईद के मौके पे मुबारकबादी पेश करता है, और नहीं पेश करेगा तो दुनिया में एक खलबली मचेगी। एक सियासत का एक इंटरनेशनल मौजू बनेगा वो। तो हर सरबराह को मुबारकबादी पेश करना होता है। किसी स्टेट का मान लीजिए वजीर आला या नायब वजीर आला मुसलमान है, तो वो क्या उनको मुबारकबादी नहीं देगा? जहां आपने उसको ये कह रखा है कि तुम हिंदुस्तान के दस्तूर पे कसम खा सकते हो, आप उसको इतनी इजाजत नहीं दे रहे कि तुम उसको ये कह सकते हो कि आपको मुबारक हो। सोचिए, एक मुसलमान को आपने ये कह दिया है कि हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर आप कसम खा सकते हैं कि मैं आप हिंदुस्तान के दस्तूर का वफादार रहूंगा, ये उसके लिए सही है। तो क्या आप इतनी सी इजाजत उनको नहीं देंगे कि भाई आप जो है अपने बिरादरान वतन को मुबारकबादी दे सकते हैं? हाँ, शिरकत नहीं कर सकते, आप उनके त्यौहार के अंदर अमली शिरकत नहीं कर सकते। दिवाली आया तो आप भी दीप जलाने लग जाएं, होली आया तो आप भी रंग खेलने लग जाएं और अपने चेहरे पे थोड़ा सा रंग लगा के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और ये बतलाएं कि देखिए हम भी जो है सेकुलर मुसलमान हैं। ये जायज़ नहीं होगा। मजहब के रसूमात में शिरकत करना जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि मजहब के रसूमात को अदा करना गोया कि उस मजहब का एतराफ़ करना है, उस मजहब को मानना है। हम उस मजहब को नहीं मान रहे, हम उस मजहब का एतराफ़ नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम पे बाकी हैं, हम अपने इस्लाम पे फ़ख्र करते हैं, हम अपने इस्लाम पे कायम हैं। शरीयत ने जहाँ तक हमें गुंजाइश दी है हम उस गुंजाइश का इस्तेमाल करते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम अन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह ताला तुम्हें इससे मना नहीं करता है कि जिन लोगों ने तुमसे क़िताल नहीं किया, जिनसे तुम्हारी लड़ाई नहीं है, जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है, अल्लाह इससे मना नहीं करता है कि तुम उसके साथ हुस्न सलूक करो, एहसान का मामला करो। लफ्ज़ बिर इस्तेमाल हुआ है, ये वो बिर है जो वालिदैन के साथ इस्तेमाल हुआ, बिर्रिल वालिदैन, वो बिर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और कहा कि अल्लाह इससे तुमको मना नहीं करता है कि तुम उनके साथ इस तरह का हुस्न सलूक का मामला करो। तो इस हुस्न सलूक के हमें इस्लाम तालीम देता है। इससे हमें अपने बिरादरान वतन के साथ समाजी ताल्लुकात पर रोशनी पड़ती है कि समाजी तौर पे हम उनके साथ रह सकते हैं, हम उनके त्यौहार में मुबारकबादी पेश कर सकते हैं, हम उनका हदिया ले सकते हैं, हम उनके साथ कारोबार कर सकते हैं, हम उनके साथ सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, हम उनके साथ खा सकते हैं, हम उनकी दावत में जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो सब नमूने मौजूद हैं। आपने हदिया दिया भी, एक यहूदिया ने ज़हर मिला हुआ बकरी का बच्चा दे दिया, आपने खा लिया उसको। बड़े बड़े शाहान ने आपके पास हदिया भेजे और आपने उनका हदिया कबूल किया। आपका एक पड़ोसी बीमार पड़ गया, आप उसकी इयादत के लिए गए। एक यहूदी का जनाजा गुजरा, आप उसके एहतराम में खड़े हो गए।
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اقلیتی ممالک کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اقلیتی ممالک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ایک آئیڈیل بنا سکتے ہیں, اور مکی زندگی کو آپ دیکھیے تو وہاں کتنی لچک ہے, اس لیے کہ وہاں پہ مسلمان اقلیت کے اندر ہے, اور وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم رہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں رہے 13 سال, وہ کیا ہے, غیر مسلم ملک میں آپ رہے. آپ نے صحابہ کو حبشہ بھیجا, حبشہ کوئی اسلامی ملک تھا, وہ بھی غیر مسلم ملک تھا, وہاں گئے حبشہ میں رہے. اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم ملک میں رہنا جائز ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم ملک میں 13 سال رہے ہیں, صحابہ کو آپ نے حبشہ بھیجا ہے, وہ غیر مسلم ملک ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. فقہا کی جو باتیں ہیں وہ غلبے کے دور کی باتیں ہیں, اکثریتی دور کی باتیں ہیں. ان کے سامنے یہ ہے کہ جب اتنا بڑا امپائر ہے اور اتنے بڑے بڑے بر اعظم مسلمانوں کے پاس ہیں, تو غیر مسلم ملک میں رہ کر کے اپنے ایمان کو انسان کیوں خراب کرے, یہ ان کے سامنے ہے. لیکن اگر ہم اتنے بڑے بڑے امپائر میں نہیں جا سکتے ہیں تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مکے کے اندر رہنا جائز ہے یا حبشہ میں رہنا جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی ملک کے اندر جہاں مسلمان کو اپنی شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے, وہاں مسلمان رہ سکتا ہے اور اپنے تمام حقوق کے ساتھ رہ سکتا ہے. پھر 1945 کے اندر جب اقوام متحدہ کی بنیاد ہوئی, میں اب بات ختم کر رہا ہوں, 2-4 منٹ آپ کے سوال لے لوں گا. 1945 کے اندر اقوام متحدہ کی بنیاد بنی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو بحثیں ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے, استعمار کی پیداوار ہے. یہ مغرب کی جب بالادستی ہونے لگی نا تو یہ سب چیزیں اقلیت کا لفظ نکل کر کے آیا, ورنہ آپ اسلامی تعلیمات کے اندر, اسلامی تراث کے اندر اس لفظ کو نہیں پائیں گے. اسلامی مملکت کی آج جو صورتحال ہے وہ پہلے نہیں تھی. پہلے مسلمان غیر مسلم ملک میں رہتا ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے ایسی کوئی مثال اور ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ مسلمان اگر غیر مسلم ملک میں ہے تو کیا اس کے احکام ہوں گے. مسلم ملک میں غیر مسلم رہتے تھے جن کو ذمہ کہا جاتا تھا, اس کے احکام ہر کتاب کے اندر ہے. باضابطہ کتاب ابن قیم نے لکھی 800 صفحے کی, احکام اہل ذمہ کے نام سے. لیکن احکام المسلمین فی مجتمع غیر المسلمین اس طرح کی کوئی کتاب اس دور میں نہیں لکھی گئی, اس لیے کہ وہ صورتحال پہلے تھی ہی نہیں جو صورتحال اب پیدا ہوئی. سب سے پہلے یہ جنگ عظیم کے موقع پہ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو رہا تھا اور مغرب کی بالادستی قائم ہو رہی تھی, اس زمانے میں یورپ نے خلافت عثمانیہ پہ یہ دباؤ بنایا تھا کہ عثمانی سلطنت کے اندر جو مسلمان عیسائی اور یہودی رہ رہے ہیں, ہم اس اقلیت سے غافل نہیں ہو سکتے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. گویا کہ یورپ کا یہ دعویٰ تھا کہ عثمانی سلطنت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ بنیاد بنی وہاں سے, اور یہ گویا کہ لفظ پہلی مرتبہ وہاں استعمال ہوا اور پھر یہ لفظ چلتا رہا. 1945 میں جب اقوام متحدہ جب یہ قائم ہوئی ہے 1945 میں, تب جا کر کے باضابطہ یہ ایک طرح سے دستور طے ہوئی. اور یہ سارے ممالک, اب جو بحث ہے نا وہ دارالاسلام کی دارالکفر کی جو آپ نے پڑھی ہے, آپ ان مسائل کو آج کے زمانے پہ فٹ کریں گے تو فٹ ہی نہیں ہوگا. کون سا ملک دارالحرب ہے اور کون سا ملک دارالاسلام ہے, یہ فٹ ہی نہیں ہوگا. ورنہ آپ ان مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس اصطلاح کو مانتے ہیں. اور وہ اصطلاح فقہا کی ایجاد ہے. یہ جو دارالاسلام دارالحرب کی اصطلاح ہے یہ فقہا کی ایجاد ہے, یہ نصوص سے ثابت نہیں ہے. یہ اصطلاح اس زمانے کے اندر جو حالات تھے, اور وہ جنگ و جدال کا زمانہ تھا اور ہر آدمی بڑھنے کی طاقت رکھتا تھا, جو جس پہ جہاں تک پہنچ سکتا تھا پہنچنے کی طاقت رکھتا تھا, تو وہ دارالاسلام دارالحرب کی ایک اصطلاح تھی. 1945 کے بعد اب یہ ہوا کہ کوئی ملک کسی پہ حملہ نہیں کرتا, سائلنٹ رہیں گے سب کو, کہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی.
अब जंग ही नहीं होगी दाउल हरब का मतलब कहाँ से है? हरब का मतलब तो जंग है ही नहीं। अब लोगों ने कहा कि नहीं दाउल अहद कहिए, दाउल अमन कहिए, ये मसला निकला। ये 1945 में गोया कि इंसानी हुकूक तय हुए, उसमें बहुत सारे हुकूक, और ये तमाम गोया कि जितने भी अब ममालिक हैं, ये तमाम ममालिक जो है ये यूनाइटेड नेशन के इस जो उनके उसूल हैं, दस्तूर हैं, उसको मानते हैं। और तकरीबन जमहूरी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने जो दस्तूर बनाए हैं वो दस्तूर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ही दस्तूर की रोशनी में बनाए हैं। और 1992 में 18 दिसंबर 1992 ये यौमुल अक़ल्लियात मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। अक़ल्लियत डे, ये अक़ल्लियत का दिन मनाया जाता है। और ये 1900 हर साल 18 दिसंबर को, ये 1992 को बाज़ाब्ता अक़ल्लियतों के लिए दस्तूर बनाया गया। और उस दस्तूर की रोशनी में यह है कि हर मुल्क को अक़ल्लियतों का एहतराम करना होगा, अक़ल्लियतों को हुकूक देने होंगे, अक़ल्लियतों के लिए मुख्तलिफ़ कमेटी और कमीशन बनानी होगी, अक़ल्लियतों पे जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो कौमी अक़ल्लियती कमीशन है वो इसी 1992 के रेजोल्यूशन के इसके बाद है। और उसी पस मंज़र में ये कौमी अक़ल्लियती कमीशन जो यहाँ पे बनी हुई है और उसका ये निफाज होता है। तो ये अब क्या है कि सूरत हाल बिल्कुल गोया कि तब्दील हो गई है। और अब सारे मुल्क गोया कि अपने अपने मुल्क के अंदर हर शहरी को रहने, अपने मज़हब पर अमल करने, अपने हुकूक को हासिल करने, अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने की एक आज़ादी दी गई। हर शख्स को, जितने भी जमहूरी ममालिक हैं, अपने ज़मीर की आज़ादी, अपने मज़हब की आज़ादी, मज़हब की तबलीग की आज़ादी, ये गोया के दस्तूर में दिया है। खुद हिंदुस्तान के जो दस्तूर है, उस हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर भी आप दस्तूर जो है 15 से लेकर 25 तक आएंगे तो उसमें ये गोया के बुनियादी हुकूक जो दिए गए हैं उसमें खुद अक़लियतों के हुकूक भी मिलते हैं। बस करा किसी को कोई सवाल करना है तो मालूम कर सकते हैं जल्दी। क्या है वो ईदों में, त्योहारों में जो मिठाई देते हैं, पूजा पाठ वगैरह की रहती है, तो मिठाई पूजा पाठ की नहीं रहती है, नहीं वो दुकान से पैक कराते हैं और अपने लोगों को देते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि बुतों के सामने रख दी अगर जाती पूजा है। किया हुआ है तो उसको खाना जायज़ नहीं। और अगर हदिया है, आमतौर पर जैसे कि लोग उर्फ है त्योहारों पे मिठाई देते हैं तो उन मिठाई को खाना जायज़ है। ये तो बात आ गई ना कि हदिया लेना जायज़ है। घर जाकर पूछ लेंगे। भाई किसी को करना है कोई सवाल? बहुत से जगह ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है मुसलमान तादाद में कम है लेकिन उनका क्या कहते हैं गलबा होता है, यानी सियासत के एतबार से, पैसे के एतबार से, और गैर मुस्लिम जो उनके मुकाबले में हल्के होते हैं, तो वहाँ भी मुसलमान अकलियत तो घूम आएंगे। नहीं, ये तो मैंने कहा कि अक़लियत का इतलाक़ जो होगा ना वो दोनों अनासिर को ले करके होगा कि आप तादाद में भी कम हों और आप मगलूब भी हो। खुद हिंदुस्तान जो है, मैंने बताया कि पहले भाई जहाँ जब मुसलमानों की हुकूमत थी तब भी मुसलमान अक़लियत में ही थे, लेकिन उस पर अक़लियत का इतलाक़ नहीं होगा। असल में ये राहत देना चाह रहे मुझे। ठीक है, ठीक है, दुआ जो के अलग बना